میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کیا، جیسے ہی سورج نکلا اس نے 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھ لی۔ صرف 2 رکعت اشراق کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، قبول شدہ حج اور عمرہ، اور اس کے بعد 2 اور پڑھ لیتا ہے، 4 ہو جائے گی، اور اس کو سارا دن، جتنا دن گزرے گا اور جتنا وہ کام کرے گا، سارے کاموں کے اندر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش اسٹائل کے باتھ روم میں غسل۔ سوال ہے، آج کل کے باتھ روم میں نہانے کے لیے ایک بڑا ٹب ہوتا ہے، اس میں پہلے پانی بھر لیا جاتا ہے، پھر غسل کرنے والا اس میں نہانے کی نیت سے داخل ہوتا ہے۔ کیا اس طرح غسل کرنا صحیح ہے؟ اس پانی کی نوعیت کیا ہوگی؟ طاہر یعنی پاک یا مطہر پاک کرنے والا؟ براہ کرم تشفی بخش جواب دیں۔ جواب: مغربی کلچر کے غلبے کے نتیجے میں آدمی کو اپنی معاشرتی زندگی میں جن الجھنوں اور دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تذکرہ اوپر کے سوال میں کیا گیا ہے۔ اسلام نے طہارت اور نظافت کا جو اعلیٰ تصور پیش کیا ہے، اس کا طرز معاشرت سے کیا مقابلہ؟ جدید کلچر کے دل دادا اور اس پر عمل پیرا تو بیسن کا سوراخ بند کر کے اس میں پانی بھر لیتے ہیں، پھر اسی پانی سے بار بار منہ دھوتے ہیں۔ اس طرح بڑے ٹب میں پانی بھر کر اس میں داخل ہوتے ہیں اور غسل کے ارادے سے اس میں لیٹتے بیٹھتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، میل صاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ غسل سے فارغ ہو کر ہی اس سے نکلتے ہیں۔ طہارت حاصل کرنے کا ایک عام ذریعہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، الفرقان، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ عام حالات میں پانی طاہر مطہر ہوتا ہے، یعنی وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پاکی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس پانی کو رفع حدث و جنابت یعنی وضو یا غسل یا ازالہ نجاست کے لیے یا تقرب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، اسے ماء مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا پانی طاہر غیر مطہر ہے، یعنی وہ پاک تو ہے لیکن اس کے ذریعے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک وہ مطہر بھی ہے، ان میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حزن رحمۃ اللہ علیہ بھی قابل ذکر ہیں۔ متاخرین فقہا میں علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اگر کبھی انگلش اسٹائل کے باتھ روم میں ٹب میں نہانے کی نوبت آ جائے تو بہتر ہے کہ آدمی اس سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ اپنے اوپر صاف پانی بہا لے، اس سے اسے اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ عمل نظافت سے بھی ہم آہنگ ہے، یعنی صفائی ستھرائی کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان دوبارہ پاک و صاف پانی اپنے اوپر ڈال لے تاکہ طبیعت کا اطمینان بھی رہے اور اچھی سی صفائی بھی ہو جائے۔ اے نبی، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب مسلسل وہ کجروی کرتے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ